عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ عرش چینل پہ تلاوت قرآن یا قرآن سے محبت، قرآن کی زیارت، ٹھیک ہے، اس حوالے سے تراویح کے حوالے سے جو بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح اب لوگوں کے سوالات کا سلسلہ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ جب انسان کام کرتا ہے تو پھر کچھ نفع بھی نظر آتے ہیں، کچھ نقصانات بھی نظر آتے ہیں، کچھ سوال بھی جنم لیتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. تو جب امت قرآن کی طرف آئے گی تو وہ مسائل کس کے پوچھے گی؟ وہ مسائل جو قرآن سے متعلقہ ہے. تو جب امت من گھڑت وظائف پہ لگ جائے گی تو مسائل کس کے پوچھے گی؟ وظائف کے. تو الحمدللہ جو قرآن کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں، تراویحوں کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں، ان کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے. آج جو سوال ہے وہ بڑا پیارا سا سوال ہے، بڑا محبت بڑا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، لیکن اس سوال کے اندر ایک جہاں ہے. سوال بڑا سادہ سا، میں پڑھوں گا تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ لگے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، لیکن اس سوال کے اندر ایک دنیا ہے، ایک جہاں ہے. اب سوال کیا ہے کہ حضرت صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم لوگ قرآن کو پکڑتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، تو کیا یہ چومنا جائز ہے؟ کیا قرآن کا بوسہ لینا جائز ہے؟ میں نے کیا کہا کہ سوال بڑے سادہ ہیں، لیکن جب آپ عوام میں کریں گے یہ سادہ سوال بھی ان کو ہلا کے رکھ دیں گے. تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں ان کا جواب جو ہے وہ خود دیتا ہوں. دوسرا سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن پاک کو پیٹھ کرنا کیا جائز ہے؟ سمجھ آئے گی؟ پیٹھ سے مراد ہے کمر کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن ہے تو آپ یہاں کھڑے ہو گئے تو آپ کی یہ پیٹھ ہو گئی، یعنی اس کو دوسرے لفظ میں کہنے گے کہ کیا قرآن کو کمر کرنا جائز ہے؟ یعنی کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ ادھر جو ہے اپنی کمر کر کے بیٹھے ہیں یا گزرتے ہیں، آپ کی پیٹھ ہو جاتی ہے، تو کیا گناہ تو نہیں ہوتا؟ یہ میں نے سوال تھوڑا سا کھول دیا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا، وہ بھی میں نے ساتھ ہی جوڑ دیا تاکہ ایک ہی بیان کے اندر یہ تینوں سوالات جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ان تینوں سوالات کا جو تعلق ہے وہ ادب کے ساتھ ہے. تو اگلا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا صوفے پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال لمبا ہے، میں اس کو کھول دیتا ہوں. آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہ بے وقوفوں والا یہ سوال ہے کہ کیا صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ صوفے پہ بیٹھ کے پڑھیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، یہ سوال ایسے نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ ہم قرآن خوانی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ خواتین جب قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کے گھروں میں ڈرائنگ روم میں یا جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج میں ہوتی ہے. تو جو خاتون جس نے اس محفل کا یا قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہوتا ہے وہ خاتون یعنی جو میزبان ہوتی ہے، اور کچھ بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ صوفے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں، ٹانگیں اوپر کر لیتی ہیں، اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم عمر میں بڑی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پروٹوکول کے چکر میں صوفوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہیں، بقیہ خواتین نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں. کیا اس ماحول کے اندر قرآن خوانی کرنا درست ہے؟ اصل سوال یہ ہے. تو اس کی میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے قرآن کا بوسہ لینا، چومنا کیا جائز ہے؟ قرآن کو اگر پیٹھ ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوتا؟ کیا صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا، جبکہ کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اب یہ تینوں سوال کا تعلق جو ہے ادب کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ادب کے ساتھ ہے، اس لیے آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. پہلا ہے سوال کہ قرآن کا چومنا یا قرآن کا بوسہ لینا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کا بوسہ لینا یا قرآن کو چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بوسہ لے لو گے تو تب بھی ٹھیک ہے، بوسہ نہیں لو گے تو تب بھی ٹھیک ہے. نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، اور نہ ہی یہ تلاوت کا حصہ ہے. یہ اظہار محبت ہے، یہ تعظیم ہے.
ٹھیک ہے، یہ اللہ کے کلام کا احترام ہے۔ اب آپ کو میں اس کی وضاحت دے دیتا ہوں۔ عرب کے ہاں، کہاں؟ عرب کے ہاں جب چھوٹے بڑوں کے ملتے ہیں یا بڑے آپس میں ملتے ہیں کچھ وقت کے بعد، یا وہ رشتے جن کے ہاں محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، تو عرب جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ماتھا چومتے ہیں۔ اگر پگڑی لگائی ہوئی ہے تو وہ یہاں بوسہ دیں گے، ٹھیک ہے، ماتھا چومتے ہیں۔ یا گلے ملیں گے، مانکا کریں گے، تو وہ مانکا ہماری طرح کا نہیں کرتے جس طرح ہم گلے میں یوں مل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، اپنا چہرہ آپ کی گالوں کے ساتھ گالیں لگاتے ہیں اور ایسے ایسے کر دیتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کا احترام کرنا ہے، جس طرح ماں باپ ہیں، شیوخ ہیں، علماء ہیں، تو جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں یا جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یوں جو ہے اپنے بزرگ کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا یا عالم دین کا یوں سر پکڑیں گے تو اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں گے یا اس کی پگڑی پہ بوسہ دیں گے۔ تو یہ اظہار محبت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے عجم کے ہاں اس خطے کے اندر، یہ جس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ ہم ماتھا نہیں چومتے، ہم ہاتھ چومتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہاتھ چومنے کا۔ اب آپ کو ساری کہانی بھی آج یہ سمجھ آ گئی کہ ہم ہاتھ کیوں چومتے ہیں، یہ ایک روایت ہے۔ اب لا علمی ہے، دونوں عرب اور عجم، ان کے درمیان میں کیونکہ رابطے کا فقدان ہے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کفر کے، شرک کے، بدعت کے۔ میں نے ایک صاحب ہیں حرم کے اندر، وہ درس دیتے ہیں، میں نے ان کا بیان سنا، وہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چومنا بدعت ہے، گناہ ہے۔ یہ حرم پاک کے اندر بیٹھ کے اتنا بڑا عالم دین امت کو یہ مسئلہ یوں بتا رہا ہے۔ وہ عرب کے اندر رہ کے انہیں معلوم نہیں ہے کہ عربوں کی روایت یا عربوں کا رواج ایک دوسرے کو بوسہ دینا کہاں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے اوپر وہی عالم دین فتوے لگاتا ہے کہ پیر کے ہاتھ چومنا، عالم کے ہاتھ چومنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ والو، ہم یہاں رہ کے بھی دین نہ سیکھ سکے، پھر جب وہاں چلے گئے ان کے اندر رہ کے بھی ہم دین نہ سیکھ سکے۔ اب آؤ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے۔ جب یہ دوبارہ واپس آئے تو یہ سیدھا کہاں گئے تھے؟ مدینہ پاک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے چچا کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ تو عربوں کے ہاں یہ روایت ہے، یہ رواج ہے۔ تو اب اللہ کے نبی بوسہ دے رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے نبی کا بوسہ لے رہے ہیں، معاذ اللہ نہ وہ مشرک ہوئے نہ وہ بدعتی ہوئے، اور آج کے علماء امت کو یہ والا تنگ نظری والا دین دے رہے ہیں جس کے اندر گھٹن ہی گھٹن ہے، گھٹن ہی گھٹن ہے۔ اللہ والو، دین تو سلامتی کا نام ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچو کہ جو بندہ حرم میں بیٹھ کے یہ فتوے دے رہا ہے کہ ہاتھ چومنا کسی عالم دین کا یا کسی پیر کا یا اپنے ماں باپ کا یہ بدعت ہے یا گناہ ہے، یا قرآن کو چومنا یہ بدعت ہے یا گناہ ہے، ان لوگوں کے سینوں کے اندر کتنی گھٹن ہوگی، ان سے تمہیں کیا فیضان ملے گا؟ جبکہ یہ کیا ہے؟ امت کے بڑے پیشوا ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو ان کی کل کرتوت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ان کو فراست جو حاصل ہے یا نور فراست حاصل ہے وہ کل اتنا ہے۔ دین پڑھا ہے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ پڑھے ہاں پر کڑے نہیں، پڑھے نہیں پر کڑے نہیں، یعنی اللہ والا بندہ پڑھ جاتا ہے، کڑنے کے لیے جوتے کھانے پڑتے ہیں، کڑنے کے لیے کوئی مرشد پکڑتا ہے، مرشد کے بغیر بندہ کڑتا نہیں ہے، یعنی علم جو ہے وہ آپ کا علم نافع نہیں ہوتا۔ اب ہاتھ چومنا بدعت ہو گیا، قرآن کو چومنا بدعت ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو بوسہ دے رہے ہیں، صحابہ حضور کے بوسے پاؤں کے بھی لے رہے ہیں، ہاتھوں کے بھی لے رہے ہیں، ماتھے کا تو روزانہ ہی ہے، ماتھے کا تو روزانہ، یہ پیشانی مبارک کا تو روزانہ کئی صحابہ لیتے تھے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی کو مشرک کہا اور نہ کسی کو بدعتی کہا، اور آج والے اتنے بڑے مواحد آ گئے کہ قرآن چومنے کے اوپر ٹھپا ٹھا لایا، اے بدعت ہے جی، یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ والو قرآن، اب دیکھو
عرب کیا کرتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ماتھا چومتے ہیں. اب وہ حضرات جو عرب کے اندر میرا بیان سن رہے ہیں یا عرب کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں, انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب وہ مانکا کرتے ہیں تو وہ گالوں کے ساتھ چہرے کے ساتھ چہرہ لگاتے ہیں, یا بڑا ہو تو اس کو ادب کے ساتھ یہاں سے ماتھا پکڑ کے, ماں ہے, مرشد اپنا شیخ ہے, والد صاحب ہیں, کوئی عالم دین ہے, تو اس کا ماتھا پکڑ کے اس کی پگڑی پہ بوسہ دیں گے یا یہاں دیں گے. وہ مشرک کیوں نہیں ہو جاتے؟ جہاں بیٹھ کے یہ فتوے لگا رہے ہو ان کے فتوے لگاؤ نا, پھر پتہ چلے تیری روٹیاں بند کریں, تیری روٹیاں بند کریں اور تجھے واپس ڈپورٹ کر کے جو ہے تیرے گاؤں بھیجیں, تجھے پتا چلے, تیری آنکھیں کھولیں, تجھے پتا چلے کہ دین کیا ہوتا ہے. فتوے صرف مسکیناں تے غریباں تے, ظاہری بات ہے قرضہ لے کے کھانے ہیں, ماڑے بندے ہیں تے ماڑے تے زور چلتا ہے نا, تگڑے سامنے بوسے لے رہے ہیں. حرم کے اندر ہر عربی دوسرے عربی کو چمیاں لے رہے ہوتا, بوسے لے رہا ہوتا, کوئی فتوا نہیں ہے. فتوے رہ گئے ساڈے غریباں واسطے. کیوں؟ یہ چورن یہاں بکتا ہے, اس بیلٹ کے اندر یہ چورن بکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کہا کہ یہ جو ہم ہاتھ چومتے ہیں یہ بھی ایک روایت ہے, اظہار محبت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عرب جو ہے ماتھا چومتے ہیں تو وہ بھی ایک روایت ہے اور ایک رسم ہے, ایک ان کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے اظہار محبت کا. اس لیے نہ اللہ والوں ماتھا چومنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے, بدعتی ہو جاتا ہے, مسئلہ سمجھ لیں, اور نہ بندہ کسی کے ہاتھ چومنے سے مشرک ہو جاتا ہے, بدعتی ہو جاتا ہے. اگر میری بات نہیں سمجھ آئی, ساری بات کو آپ شیعہ ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, وابی ہیں, چار ہی ہیں نا بڑے, یہ سارا نکال کے ادھر کر دو. اپنی ماں کو بوسہ دو اس کے ماتھے پہ, مشرک ہو جاؤ گے. اپنے والد صاحب کو کھڑے ہو کے احترام کرو, ان کے ماتھے پہ بوسہ دو, ان کا حال احوال پوچھو, دوائی دارو پوچھو, مشرک ہو جاؤ گے, بدعتی ہو جاؤ گے. اللہ والو, یہ تو دل بھی نہیں مانتا, ضمیر بھی نہیں مانتا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے مقام پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان کے پاس فراست نام کی چیز نہیں ہے, فہم نام کی چیز نہیں ہے, سوائے امت کو لڑانے کے اور تنگ نظری پیدا کرنے کے, گھٹن پیدا کرنے کے, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب اللہ اگر یہ علماء اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو یہ سوال آتا ہی نہ. ماں نو چمی جاندے ہو کچھ نہیں ہوندا, بیوی نو چٹی بھی جاندے ہو تو چمی بھی جاندے ہو تو کچھ نہیں ہوندا, اولاد نو چمی بھی جاندے ہو, گلے بھی لے جاندے ہو, چٹی بھی جاندے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوندا. مرشد کے ہاتھ چوم لو تو مشرک ہو گئے, عالم کے ہاتھ چوم لیے تو مشرک ہو گئے. عرب جو ہے وہ ماتھا بھی چومے جا رہے ہیں اور گالوں کو بھی چومے جا رہے ہیں, وہ مشرک بھی نہیں ہو رہے. وہ ہمیں کہے جا رہے ہیں کہ یہ اجمی جو ہے یہ مشرک ہے. اللہ بولو یہ کیا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے, یہ ہم نے کیا تماشا بنا لیا ہو. ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے مشرک کہنا, بدعتی کہنا ایک رواج بنا لیا ہوا, ایک تقیہ کلام بنا لیا. تو اللہ بولو جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو چومتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ظاہری حیات میں ہمارے سامنے تشریف فرما ہو تو ان کو چومنا, ہاتھ چومنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس یا کوئی جسم کا حصہ مبارک بھی ہمیں عطا ہو جائے, اس پہ بوسہ دے دینا ہمیں نصیب ہو جائے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک کا ہمیں موقع مل جائے بوسہ دے دینا. جس طرح عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے اوپر بوسہ دیا, کتنی معروف جو ہے وہ حدیث پاک ہے, کسی نے نہیں بدعت کا فتویٰ لگایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دے رہے ہیں, صحابی رسول بوسہ لے رہے ہیں, مسجد نبوی ساری جو ہے ہچکیوں سسکیوں سے بھری پڑی ہے, گونج رہی ہے کہ عکاشہ کیا کیے جا رہا ہے, عکاشہ کیا کیے جا رہا ہے. لیکن کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بدلہ لے لو, میں نے بدلہ لینا ہے. لیکن اندر جذبہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا مبارک اٹھائیں گے, مہر نبوت جو ہے وہ بے نقاب ہوگی, عیا ہوگی, تو میں مہر نبوت کے اوپر بوسہ دے لوں گا. اللہ کے نبی بوسہ دے کے راضی ہیں, عکاشہ بوسہ لے کے راضی ہیں, ساڈا مولوی فتویٰ دے کے راضی ہے, یہ کافر اور مشرک بنا کے راضی. اللہ والو یہ ہمارا پیشواؤں کا حال ہے. پھر بات کرو تو ان کے جو پیچھے چاہنے والے ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں کہ حضرت صاحب نے ہمارے فلاں عالم کے بارے میں بات کر دی. بھائی میں نے عالم کے بارے میں بات نہیں کی, میں تیرے سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں, میں نے تو آئینہ دکھایا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دو. میں تو نہ مفتی ہوں نہ کوئی فتویٰ لکھ کے کسی کے بارے میں جاری کیا, میں نے تو آئینہ دکھایا ہے. اب آئینے کے اندر آپ کو اپنے پیشواؤں کا چہرہ ہی اتنا بدنما نظر آ رہا ہے تو میں کیا کروں, میں کیا کروں. سمجھ آ گئی. تو اللہ ماں باپ کو بوسہ دینا, ٹھیک ہے, اولاد کو بوسہ دینا, بیوی کو محبت کے ساتھ بوسہ دینا, اولاد کو شفقت کے ساتھ بوسہ لینا یا چومنا, اس طرح
احترام اور تعظیم کرتے ہوئے اپنے والد، اپنے شیخ، ٹھیک ہے، مرشد کا بوسہ جو ہے وہ لینا یا چومنا، یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب میں جو مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنو، اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اولاد بھی مخلوق ہے، بیوی بھی مخلوق ہے، مرشد، استاد، عالم بھی مخلوق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخلوق ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو مخلوق کو بوسہ کرنا یا چومنا جائز ہے، تو اللہ کے کلام کو بوسہ دینا کیسے ناجائز ہو گیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب سے زیادہ احترام کا جو متقاضی ہے، جس کا تقاضا ہے یا جس کا حق ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے زیادہ ادب اللہ کے کلام کا ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ بولو آج عربوں کے اندر قرآن کا ادب نکلا۔ قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ صفحے کو نشان لگانے کے لیے ڈوری ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر میرے سامنے عربوں کے بچے جو ہے وہ ڈوری کو پکڑ کے قرآن کو یوں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن جو ہے وہ لڑا رہے ہیں۔ یہ کھیل بنا ہوا ہے، پاؤں میں رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑی ہوئی، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب قرآن کا ادب نکلا پھر وہ کتاب اتنی حقیر ہو گئی۔ تو اللہ والو، جب کتاب اتنی حقیر نظروں میں ہو جائے گی تو اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی قدر کیا رہ جائے گی؟ تو اس لیے سب سے بڑا ادب کیا ہے؟ اللہ کے نام کا، اللہ کے کلام کا۔ اللہ والو، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، میرے سے مسئلہ قرآن کا پوچھا گیا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے محض بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا زمین پہ پڑھا، اٹھایا۔ بسم اللہ شریف کے اوپر جو میں نے 16 بیانات کیے ہیں، تلاش چینل پہ یہ مکمل بیان پڑھا ہوا ہے، آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کہاں ایک شرابی کبابی انسان ہے، ایک چور چکا ہے، نشے کی حالت میں ہے، تو اللہ کے نام کی تعظیم کی۔ جو ہی اللہ کے نام کو اٹھایا، اللہ نے گناہوں سے اٹھا دیا۔ اللہ کے نام کو پاک کیا، اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اللہ کے نام کو اونچی جگہ پہ رکھا، اللہ نے زمانے میں اونچا کر دیا۔ پھر مرنے کے بعد، وصال کے بعد، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بشر حافی، جب میں نے تجھے زمانے سے اٹھایا، دنیا سے اٹھایا، عزت کی قسم ہے زمانے میں کوئی بھی مجھے تجھ سے پیارا نہیں تھا۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ اللہ نے یہ عطا کر دیا، اور اس کا احترام کرنے کے اوپر یہ عطا کر دیا، نیچے سے اٹھانے اور صاف کرنے پہ یہ سب کچھ، یہ منصب عطا کر دیا۔ تو اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کی ایک آیت ہے، تو ہم تو پورے قرآن کی بات کریں، تو اس لیے ساری بات میں نے واضح بھی کر دی اور اپنے کرتوت بھی کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ جاگتے رہا کرو، جاگتے رہا کرو، جاگتے رہا کرو، ساڑھے پلے کائی شے نہیں ہے۔ قرآن کو چومنا، قرآن کو بوسہ دینا، قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگانا، یہ ہر طرح، یا قرآن کو سینے پہ لگانا، قرآن کو ایسے اٹھا کے اونچا رکھنا، گھر میں قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، اور ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ اگر ادب نہیں کریں گے تو میں نے کیا کہا، ہمارے دل میں قرآن کی عظمت نکل جائے گی۔ پھر اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، حفظ و مان میں رکھے، کہ ہمارے بچے بھی ڈوریوں کے ساتھ پکڑ کے قرآن یوں کھیل رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہوں گے، جیسے ناول اور رسالہ یا عام درسی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو بوسے کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ بوسے کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اگلا تھا جی قرآن پاک کو پیٹھ کرنا، تو یہ مسئلہ بھی بالکل وہی ہے جو قرآن پاک کو بوسے دینے والا ہے۔ یہ اس کا تعلق بھی ادب کے ساتھ ہے۔ قرآن کو پیٹھ کرنا نہ کوئی واجب ٹوٹتا ہے، نہ کوئی فرض ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ایسی جگہ پہ قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت رش ہے، جس طرح مسجد نبوی شریف ہو گئی، کوئی جمعے کی نماز پہ قرآن مجید لوگ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، آپ آگے سے گزرنا چاہ رہے ہیں، پیٹھ ہو رہی ہے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی آپ گناہ گار نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارے پاکستان میں ہے ہی نہیں، اسی کدی قرآن کھولے ہی نہیں۔ اسی کھولیے تو رسالہ کھولی دا یا 5 سورتاں کھولی دا، وظیفیاں دی کتاب کھولی دی ہے، اور آج کل ہم ماشاءاللہ چینل کھول لیں، ساڈے تے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے نے، اسی تے قرآن کدی کھولے نہیں، اکھاں ہی انیاں ہو گئیاں نے، قرآن کدی کھولے نہیں، اللہ نے کبھی توفیق ہی نہیں دی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ امت الحمدللہ عرش چینل پہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے انہوں نے سوال پوچھا ہے، تو میں بتا رہا ہوں، تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے سادے سادے سوال پوچھے ہیں تو میں اسی جذبے کے ساتھ جواب دے رہا ہوں جیسے بڑا انہوں نے فقہ کا مسئلہ پوچھا ہے۔ کیوں؟ اب وہ نئے نئے آئے ہیں، آتے ہی میں ان کو جھڑک دوں تمہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے، تو ان کو دین کون سکھائے گا؟
ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ لوٹے ہیں قرآن کی طرف، تو انشاءاللہ ہم ان کی نوکری کریں گے، ہم ان کو جوتے سیدھے کریں گے کہ آئے ہیں، پوچھو بسم اللہ، جو آپ کے دل میں سوال آتا ہے وہ آپ پوچھو، جو ہمارے علم میں ہوگا انشاءاللہ بتائیں گے، جو نہیں علم میں وہ ہم بتا دیں گے، کسی اور سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس طرح بامر مجبوری قرآن کو پیٹھ ہو گئی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح میں اوپر بیٹھا ہوں تو آپ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں اور آپ نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ علماء نے اس بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ سخت وبال آئے گا، وہ سخت گناہ گار ہے، کسی بھی وقت وہ رب کی پکڑ میں آ سکتا ہے جو اونچا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور باقی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ تمام خواتین جہاں یہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو عورتیں اکثر کیا ہوتی ہیں، ان کا جسم بھاری ہوتا ہے، کچھ وہ بنی سنوری ہوتی ہیں، پھر اپنا گھر بھی ہوتا ہے، ذرا صوفے پہ بیٹھ کے ذرا ایزی مال سکون.com والا نظام ہوتا ہے، خود اونچے بیٹھ گئے تو جو پرائے بچے بلائے ہوتے ہیں ان کو پاؤں میں بٹھا لیا، یا محلے کے غریب گھروں کی جو بچیاں آئی ہوتی ہیں ان کو زمین پہ بٹھا دیا، خود اونچی بیٹھ گئی۔ اب یہ کام کرنا سخت گناہ ہے، قرآن کی جو تعظیم نہیں کی جا رہی، قرآن کا جو ادب نہیں کیا جا رہا، اس کا وبال آئے گا۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، اگر واقعی کسی عورت کا شرعی عذر ہو، کسی مرد کا شرعی عذر ہے، وہ اونچے نیچے بیٹھ رہے ہیں، اونچے نیچے بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جہاں لوگ نیچے بیٹھے ہیں وہاں وہ نہیں بیٹھ سکتے تو کسی دوسرے کمرے میں جا کے وہ اونچا بیٹھ جائیں، لیکن ان کے ساتھ اونچا نیچا نہیں بیٹھنا۔ اب اس کو یہ کہہ کہ وہ جی ساڈے دل چ تے ادب ہے گا نا، کیا ہے گا قرآن دین دل دا نام ہے، یہ تو اعمال کا نام ہے۔ میں اب داڑھی نہ رکھوں، میں کہوں جی میرے دل سے داڑھی ہے گی، اندر تو میرے داڑھی ہے ہی ہے نا، سمجھ آئی؟ میں نماز نہ پڑھوں، ہو جی میں اندر پڑھ لی سی، بھائی یہ ظاہری شریعت ہے، یہ احکامات ظاہری ہیں، تو یہ نہیں بس کہہ کہ آپ بات ختم کر دیں، ہو جی وہ شافی صاحب سختی کر رہے ہیں، ہمارے دل میں تو ادب ہوتا ہے نا۔ بھائی دل میں ادب کیا ہوتا ہے؟ اب باپ آئے، بیٹا جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے باپ کا استقبال نہ کرے، اپنے کھیل میں لگا رہے، اپنے لیپ ٹاپ میں یا سوشل میڈیا پہ لگا رہے، اور باپ جو ہے اس بات پہ ڈانٹے تو وہ کیا کہ ابا میرے دل میں تو ادب ہے، یہ اچھا لگے گا؟ اس طرح خامد ہے، وہ آئے تو بیوی آگے سے اٹھے نہ حال حوال نہ پوچھے اور کہ جی میرے دل میں اتنی محبت ہے میں مری جان دہی ہوں، تو یہ اس کی محبت قبول ہو جائے گی؟ محبت قبول ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ وہ جتیاں وہاں سے قبول ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح جب عورت جوتوں کے لیے قبول ہو جائے گی، مار پیٹ ہوگی، گھر میں لڑائی کا ماحول بن جائے گا، تو اللہ بولو اسی طرح جب قرآن کی توہین کرو گے تو رب کی پکڑ کے لیے قبول ہو جاؤ گے۔ تو ان باتوں کو ہلکا لے کر، جس طرح میں نے پوچھا بڑے سادے سادے سے سوال ہے، یہ حقیقت میں سادے نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے اندر ادب ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام احمد بن حنبل، یہ دونوں ائمہ کے پاس جب لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تو آپ پوچھ رہے کہ کیسے آئے ہو؟ لوگ آتے نا، مخلوق خدا آتی، تو آپ پوچھتے کہ کیسے آئے ہو؟ تو کوئی آپ کو آ کر یہ کہتا کہ میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں یا حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ فرماتے کہ جاؤ پہلے ادب سیکھ کر آؤ تو پھر آ کے حدیث سیکھ لینا، دین سیکھ لینا۔ یعنی پہلے اللہ والوں کے پاس جاؤ، صوفیہ کے پاس جاؤ، پہلے ادب سیکھ کر آؤ۔ اللہ بولو آج یہ باتیں ختم ہو گئی، آج یہ باتیں ختم ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں اے انج کر لیں گے تو کی ہو جاتا ہے، اے اتنے بہ کے پڑھ لیے تو کی ہو جاتا ہے، ہن میری ٹنگاں چ درد ہے گیا ہن کی ہو جاتا ہے۔ آج بس اس بات پہ ساری باتیں اللہ کے احکامات کو پامال اور نیچا دکھایا جا رہا ہے، انج کرنے لگا کی ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اگر اللہ نے اے انج کر کے نال دے گھر سٹ دیتا تو پھر تسی کہو گے جی اے انج کرنے نال کی ہو جاتا ہے، تو 1000 سال کے بعد نکلنا پھر وہاں سے کم از کم۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑائیں، اگر دین پہ نہیں چلنا نہ چلیں، چھوڑ دیں، جو آپ کو پسند ہے ادھر چلے جائیں، لیکن اگر حضور کا کلمہ پڑا ہے تو پھر غلامی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہاں تک کہ بچے جو ہے وہ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہوں تو استاد بھی یہاں اونچا نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے اس لیے دیکھا ہوگا کہ تمام مدارس کے اندر جب بچے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو استاد بھی نیچے چٹائی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے ہاں آپ دیکھیں کہ جب وہ بیٹھے صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مریدین، تو اولیاء اللہ جتنے بھی کاملین ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے مریدوں کے ساتھ برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ بولو یہ جو اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں یہ تو ڈبہ پیر ہے، جو آسمانے چڑھے ہوتے ہیں یہ ڈبہ پیر ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھنا اور چیز ہے، جب آپ معمول میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ قرآن نیچے ہے اور آپ اوپر ہو چاہیے۔ آخری بات، میں نے ایک فکرہ بولا
کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ آتے تو آپ پوچھتے کیسے آئے ہو؟ اگر وہ کہتے جی حدیث سیکھنے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، تو آپ کیا فرماتے کہ جاؤ پہلے جا کر ادب سیکھ کر آؤ، ادب سیکھ کر آؤ۔ کہاں سے سیکھ کر آؤ؟ اولیاء اللہ سے، مشائخ سے، صوفیہ سے سیکھ کر آؤ۔ صوفیہ کے ہاں ادب کیسا ہوتا ہے؟ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تھڑا ہوتا ہے نا، تھڑا سمجھتے ہیں؟ مٹی تھوڑی سی اونچی ہو جائے تو گلی محلوں کے اندر ابھی بھی تھڑے ہوتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، تو مٹی کا ایک تھڑا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اب بیٹھے ہوئے حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑے سے اونچے ہیں، آگے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو واقعات ان کی طرف سے ملتے ہیں ہمیں، دونوں ادب کے لحاظ سے میں سنا دیتا ہوں۔ تو جب تعارف ہوا، ہاں بھائی کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، اس نے اپنا مسئلہ بتایا، جگہ بتائی، سکنہ بتایا، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ جب نام بتانے لگا تو اس نے میں بولا کہ میرا نام سید فلاں ہے، میرا نام سید فلاں ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا اٹھو اٹھو اٹھو، سید کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ سید نیچے بیٹھے اور میں اونچا بیٹھوں، یہ صوفیہ کے ہاں ادب ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اسی طرح توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک بار ہوا کہ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص سے پوچھا ہاں بھائی کیسے آئے ہو، اس نے اپنا بتایا، مسئلہ بتایا، تو اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں۔ تو آپ فوراً جو ہے وہ زمین پر آگے، آپ نے کہا ادھر اونچا بیٹھو۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں اوپر بیٹھوں، مرشد نیچے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مرشد ہوں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرے سینے میں قرآن نہیں ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تیرے سینے میں قرآن ہے، تو میں اس قرآن کا احترام کر رہا ہوں، یہ پیری مریدی کا رشتہ نہیں ہے، میں قرآن کا احترام کر رہا ہوں، تیرا حق بنتا ہے کہ حافظ قرآن ہے تو اونچا بیٹھے، میں نیچا بیٹھوں۔ اس لیے اللہ عالم دین ہو، شیخ ہو، جو قوم عالم دین کی، شیخ کی خدمت، احترام، ادب کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ پھر قومیں برباد ہو جاتے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جو بچے اپنے والدین کا احترام کرنا ختم کر دیتے ہیں، وہ گھر پھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے اندر سے جب ادب نکل جائے گا تو دین سارا جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی فیض و برکات نہیں رہیں گے۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ پھر تمہارے میرے بچے نعوذ باللہ قرآن کو پکڑ کے یوں کھیلیں گے یا درسی کتابوں کی طرح ردیوں میں بیچیں گے، جو وقت ہوا چاہ رہا ہے، جو وقت ہوا چاہ رہا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمارے ہاں ادب و آداب کا کیا بچوں کو پتہ چلے گا کہ قرآن کو کیسے جو ہے وہ پڑھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، وضو کرنا ہے، قبلہ رخ بیٹھنا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ دیکھیں جس طرح آج لوگوں نے سوال کیا، وہ قرآن کی طرف لوٹ آئے ہیں، وہ سادہ سادہ سوال کر رہے ہیں، لیکن سادہ سوالوں کے اندر اتنا کچھ میں نے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو امت کے پیشوا ہیں ان کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں، اور وہ کیا فتوے لگا رہے ہیں؟ قرآن نو چمیاں تو بدعتی ہو جاؤ گے، قرآن نو چمیاں تو گناہ گار ہو جاؤ گے، ہیں بڈھی نو چمیاں بھی تے نال چٹیا بھی تو کی کہن گے جی اے تے حدیث وچ بھی ہے، اے تے سنت ہے، اے ثواب ہے۔ منڈے تو بغیر مینوں جی مینوں ٹھنڈ نہیں پیندی، میرے سینے لگے مینوں ٹھنڈ پیندی ہے، اپنے منڈے نو چمیاں بھی، چٹیا بھی تے موڈے تے بھی با لیا، تے نہ گناہ گار ہوئے تے نہ بدعتی ہوئے۔ تو رب کے کلام کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا، سینے پہ لگا لیا یا اونچا رکھ لیا، تعظیم کی، تو ہم بدعتی بھی ہو گئے اور ہم گناہ گار بھی ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی اور ایسے لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے جو ہم حضور علیہ السلام کی معصوم جو عوام امت ہے، جو بے خبر ہے، دین سے دور ہے، لا علم ہے، ان کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو دکھی ہیں ان کا دکھ دور عطا فرمائے۔ اور اس طرح کے کوئی بھی جو سوالات یا اشکال ہوں آپ بے دھڑک ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی نوکری کرتے رہیں گے۔ جو نوکری ہم کر رہے ہیں اللہ اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے یہ جو تینوں سوالات تھے، قرآن کو چومنا یعنی بوسہ لینا، قرآن کو پیٹ کرنا یا قرآن اونچی نیچی جگہ پہ کچھ لوگ اوپر کچھ نیچے بیٹھ کے پڑھنا، یہ تینوں سوالات کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو چومنا میں نے بتا دیا جائز ہے، بوسہ لینا جائز ہے، قرآن کو پیٹ انجانے میں ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح قرآن اونچی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا، کہیں بھی بیٹھ کے اکیلے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں کہ آپ اونچے بیٹھے ہوں تو کوئی نیچے بیٹھ کے آپ کے قدموں میں قرآن پڑھ رہا ہو، یا ایسا ماحول بھی آپ نے نہیں بنانا یا ایسے ماحول میں جا کے تلاوت قرآن کی نہیں کرنی کہ کچھ لوگ اونچا بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زبانی پڑھ رہے ہیں،
زبانی پڑھ رہی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ رائے نکل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ تمام دین کی جو باریکیاں ہیں ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔